اس کو روکے نا، یہ میں بڑے شارٹ ٹائم میں سب لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جی۔ تو ہم نے 4 علامتیں آپ کو سمجھائیں، اسی طریقے سے ربہ، ربہا، ربہما، ربہم، اس کا ایک مذکر کا رب، اس ایک مؤنث کا رب، ان 2 مذکر یا مؤنث کا رب، ان سب کا رب، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کر کے یہ تیسری علامت تھی۔ پہلی علامت کیا ہے ماضی میں جو استعمال کرتے ہیں؟ نا، دوسری ہے کا، یا تیسری ہے ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو یہ علامتیں ہیں، اس کا ماضی کے ساتھ اگر کوئی تعلق نہیں ہے کہ آگے ہم اسم استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بار بار میرے منہ سے جو نکل رہا ہے نا، اس کا نیا لیکچر آئے گا اسی جگہ پہ، جس سے آپ انہی علامات کو ماضی کے لیے استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب چوتھی علامت پہ جاتے ہیں، یا۔ آپ کہتے ہیں میری کتاب، جی، آپ کہتے ہیں میرے استاد، جی، آپ کہتے ہیں میرا قلم۔ اس میں میری، میرے اور میرا میں کتنے لوگ ہیں؟ میرا میں ایک، میری ایک ہی لوگ ہے، ایک ہی ہے نا؟ لیکن آپ اپنی زبان کے انداز سے، ادب سے جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں میرا استاد، کہتے ہیں میرے استاد، میرے استاد محترم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میرے سے بھی ایک ہی شخص، جی، میری سے مطلب میں ایک، جی، میرا اس سے مطلب میں ایک، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی لفظ چن لیں، اس سے بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یا سے مراد 3 لفظ ہوں گے، میرا، میری یا میرے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر میں کہتا ہوں میرا رب، ربی، اب آپ یہ نہ پوچھیے گا کہ آپ نے میری کیوں نہیں بولا؟ جی، بھائی آگے جو اسم ہے وہ مذکر ہے، جی، آپ یہیں پہ کہتے ہیں میری بہن، اب میرا بول کے دکھائیں یا میرے بول کے دکھائیں؟ جب آپ جمع لائیں گے تو میرے بہن بھائی، آپ پہلے بہن کا نام لے کے بھائی کا نام لے کے تو میرے آ جائے گا، جی، تو نقطہ کلیئر ہوا؟ جی۔ تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ یا سے مراد میری ہم نے استعمال کیا، تو ابھی اس کو بھی چھوڑتے ہیں، میں کہتا ہوں میرا رب، میرا رب، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، ایک جملہ میں نے بولا ہے جی، کہ اللہ کو میں نے مانا ہے اور کہ اللہ میرا رب ہے، جی، میرا رب، ٹھیک ہے؟ ایک جملہ مکمل ہوا ہے، جو آپ اس کو ناقص کو یا اس کو چھوڑیں، لیکن ایک بات ہو گئی ہے، میرا رب۔ ہم نے اسم کے ساتھ ایک علامت جوڑی ہے جس سے ابتدا ہوئی ہے، تو رب کی بجائے کیا ہو گیا؟ میرا رب۔ اس کو اگر ہم عربی میں کہنا چاہتے ہیں تو ہم یا کا استعمال کریں گے۔ علامت میری، میرا یا میرے سے مراد عربی میں کیا ہوگی؟ یا۔ اس طرح علامت ان سب کا کی علامت کیا ہوگی؟ ہم۔ اس طرح ان 2 کا علامت کیا ہوگی؟ ہما۔ اس طرح اس ایک مؤنث کی علامت کیا ہے؟ ہا۔ ایک مذکر کی علامت کیا ہے؟ ہو۔ ایک مذکر، ایک حاضر کی جو علامت ہے تو۔ تو اس طرح کر کے یہ علامتیں یاد کرنی ہے۔ یہ 4 ہی علامتیں ہیں، میں ان کو آگے نہیں چلانا چاہتا تھا، جسٹ انٹروڈکشن کے لیے رکھا ہے۔ یہ ان کو فی الحال آئی ریکمینڈ کہ آپ نہ ڈسکس کریں، یہ جو 3 ہیں صرف اس ہاف پہ شروع رکھیں، تاکہ یہ جو میں نے نمبر لکھا ہوا ہے نا، یہ 1 2 3 4 یہ بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ میرا رب کو ہم عربی میں اگر کہنا چاہتے ہیں تو ہم کس طرح کہیں گے؟ ہم اسی علامت کو اٹھا کے آگے لے جائیں گے، اسم کے بعد۔ ہم نے کہا نا کہ عربی میں علامت اسم کے بعد آتی ہے، اردو میں علامت اسم سے پہلے آتی ہے، تو ہم اس علامت کا یہاں ترجمہ کر لیتے ہیں کہ میری کہنا ہو یا میرا کہنا ہو تو کیا استعمال کریں گے؟ یا۔ یہ 4 لفظ تو آپ کو یاد کرنے ہیں، تو آپ میرے کے بجائے یا لے لیں ساتھ، یہیں سے یا پکڑ لینا، کیونکہ اب ہم اس کی جا کے عربی میں بات کرنی ہے۔ تو اب آپ اس پہ آ کے کیا کہیں گے؟ ربو، یا ربی، ربی، ٹھیک ہو گیا۔ بات تو اللہ وسایہ کی بھی صحیح ہے،
یہ ربی جو ہے یہ تو بڑی بات تحریر کے بعد جا کے ہم ربی پڑھیں گے، پہلے تو اس کو ربو یا ہی لگا. اچھا ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جی ہم نے کیا کیا، یا کا ساتھ اضافہ رب کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے، یا کا اضافہ ہم نے کس کے ساتھ کر لیا؟ رب کے ساتھ. ہم نے میرا کا ترجمہ ادھر کر لیا تھا کہ میرا کو ہم یا کہیں گے جی، تو علامت اسم کے بعد آنی ہے. یہ میرا پہلے لگا تھا، اب بعد میں لا کے رب جمع یا. ٹھیک ہے، اب اس کا آ گیا پڑھنے کا طریقہ. میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں نا اردو میں، تو یہ ہے لفظ مطلب رب جمع یا. اب پڑھیں گے اردو میں کیا کریں گے اس کو؟ ربی. آپ چھوڑ دیں ساری کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا، ہم اردو میں عربی سیکھ رہے ہیں. تو رب کے ساتھ یا کا اضافہ کیا ہے. کسی بچے کو بھی کہیں گے یہ پڑھ کے دکھا تو وہ کیا کہے گا؟ ربی. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا اس کو اور آسان کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ با کا ٹون ہو گیا تو یہ ساتھ میں یا آ گئی. اب کیا بنا؟ ربی ہوا کہ نہ ہوا؟ بغیر کسی زبر سے پیش کے یہ اردو میں جب ہم پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ربی. تو یہ اصل میں رب کے ساتھ اس یا کو ہم لائے تو بنا ربی. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میرا. کلیئر ہوئی ہے بات؟ کانسیپٹ کلیئر ہوا؟ میں نے دیکھنا ہے آپ سے. تو ربی، اگر میں کہتا ہوں رسول کو بنائے میرا رسول تو کیا کریں گے؟ رسولی. میں کہتا ہوں اسلام کو کہیں میرا اسلام تو عربی میں کیا کہیں گے؟ اسلامی. میں کہتا ہوں استاد کو عربی میں کہیں میرا استاد تو کیا کہیں گے؟ استادی. میں کہتا ہوں علم کو عربی میں میرا علم کہیں کیا کہیں گے؟ علمی. میں کہتا ہوں دین کو عربی میں میرا دین کہیں تو کیا کہیں گے؟ دینی. تو ایمان کو عربی میں میرا ایمان کہیں گے تو کیا کریں گے؟ تو جمع کر لیں جتنے اردو کے الفاظ ہیں ان کے ساتھ اس طرح یا لگاتے جائیں تو وہ میرا ایمان، میرا دین، میرا اسلام، میرا قلم، میرا گھر، میرا سکول، میرا سائیکل، میری گاڑی کاؤنٹ کر لیں. اب عربی آپ نے خود بڑھانی ہے وکیبلری. میرا مقصد کیا تھا کہ آپ کو ڈائز دے دینا. یہ ایک ڈائی بنی ہے. میں نے ادھر لکھا ہے کہ عربی زبان سانچے کے تحت ہی بنتی ہے. انگلش میں اسے ڈائی کہتے ہیں. کوئی بھی لفظ ہے تو پہلے اس کی ڈائی جانتے ہیں، اس کو یاد کر لیتے ہیں. ہم نے جانا کہ ڈائی جو ہے میرا کی وہ یا ہے. آپ اس ڈائی کے اوپر جتنے الفاظ آپ لا سکتے ہیں وہ لائیں. کہیں کہیں تھوڑا ڈفرینس آئے گا بوجہ لفظ کے یا کچھ اور وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کا نارمل جو ڈاٹا ہے وہ یہی رہے گا. ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رولز نئے آ جاتے ہیں، اس کے لیے آپ ان چیزوں میں نہ پڑے. فی الحال بنیادی طور پہ یہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو اب کہتے ہیں جی ذکر، دوسرا لفظ لیتے ہیں. ٹیسٹ شروع ہونے لگے. اب آگے اردو کا لفظ ذکر، جس کو ہم کہتے ہیں ذکر. ذکر اور شکر. کوئی ذکر جیسے بھی بولتے ہیں بولیں، جو مرضی بولیں جی، کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ذکر، اللہ کا ذکر کرو، ایسے ہی. تو ذکر لفظ ہے ہمارا اردو کا. تو کہتے ہیں کہ ہمارا ذکر، تیرا ذکر، اس کا ذکر، میرا ذکر. یہ اردو میں کہیں گے نا، ہمارا ذکر ہوا، آپ کا ذکر ہوا، اس کا ذکر ہوا، تیرا ذکر ہوا. کوئی مشکل ہے ان کہنے کا؟ ان کی علامتیں عربی میں. میں کہتا ہوں کہ ہمارا ذکر، اس کے لیے علامت ہمارا کی کیا ہے؟ نا. تو کیا کہیں گے؟ ذکرنا. ٹھیک ہے، ہمارا ذکر، ذکروں کا، تیرا ذکر، ذکر ہو، اس کا ذکر، ذکری، میرا ذکر. 4 پہ رہیں گے ہم. سمجھ آئیے؟ اگلا لفظ لیتے ہیں شکر. شکر، ہمارا شکر. ہمارا کی عربی کیا ہے؟ نا. ہمارا شکر، شکرنا. تیرا شکر، تیرا کی عربی کیا ہے؟ کا. ٹھیک ہے، کاف زبر کا. تو شکر کا. ایک عربی میں آپ بولتے ہیں اشکرک. بالکل ٹھیک ہے، وہ اشکرک ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں.
تو آپ اس کو وقف کرتے ہیں کاف کے اوپر رموز اوقاف کے تحت، جی جی تو آپ اس کو اشکرک، ٹھیک ہے؟ تو یہی وہ کاف زبر کا ہے تیرا شکریہ والا، ٹھیک ہے؟ شکر کا، شکرک، آپ کا شکر، تو یہ شکر کا۔ آگے ہیں شکر ہو، اس کا شکر، اس کے بعد شکری، میرا شکر۔ اب چونکہ یہ اردو میں عربی کی ڈائی استعمال ہو رہی ہے، جی کہیں کہیں آ کے ہو سکتا ہے کہ وہ لفظ عربی میں نہ ہو، سیم لفظ اردو کا۔ اس وقت کانسیپٹ عربی کا لفظ بنانا نہیں ہے، کانسیپٹ ڈائز کو اردو میں رہتے ہوئے استعمال کرنا ہے۔ کون سی ڈائز؟ جو عربی کی ڈائز ہے، وہ یہ چار ہیں۔ اس لیے صرف اور صرف کانسیپٹ یہ ہے کہ بھئی یہ چار علامات سے آپ اردو میں رہتے ہوئے کسی بھی اسم کو کیسے عربی میں ان علامات کو استعمال کر کے اپنا جملہ بنا سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قول، کتاب رہ گیا، کتاب رہ گیا، تو کتاب، کتاب نام اب کتاب، میری کتاب، ہماری کتاب، ہماری یا ہمارا یا ہمارے وہی بات ہے، اس کا عربی میں کیا ہوگا؟ نا۔ ہماری، ہم نے پہلے لگایا تھا کتاب سے، لیکن عربی میں کتاب سے بعد لگے گی علامت، تو کتابو نا، ہماری کتاب، کتاب، کتابو کا، تیری کتاب، کتابو ہو، اس کی کتاب، کتابی، میری کتاب۔ کوئی شک ہے؟ نو، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو تھوڑا چھیڑ لیتے ہیں، کتابو کا، کتابو کی، کتابو کما، کتابو کم، کتابو ہو، کتابو ہا، کتابو ہما، کتابو ہم۔ یہ یاد رکھیں، ڈائی یاد کریں، ذوق والے اس کو یاد کریں، تو یہ ذوق بڑا کام آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ قول، قول ہے، ہم قول نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں قول، فلاں کا قول ہے، جی، جی۔ ٹھیک ہے؟ وہ لفظ عربی میں قول کہا جاتا ہے۔ جی، تو قول، قولنا، جب ہم کہتے ہیں ہمارا قول ہے، اس کا قول ہے، تیرا قول ہے، ٹھیک ہے، ہم جو بھی ہے میرا قول ہے، تو ہم قول اردو میں کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اصول ہم نے شروع میں جانا کہ جب لفظ عربی کا استعمال کریں گے تو ہمیں زبر زیر پیش کا وہ خیال رکھنا ہے۔ جو عربی میں جملے استعمال ہوتے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے ذکر ہوا ہے کہ جب رب لکھا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یا آ جائے تو آپ اس کو رب بھی نہیں پڑھتے، بغیر زبر زیر پیش کے مدر لینگویج ہونے کی وجہ سے رب بھی کہتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کے سامنے اس طرح کا لکھا ہوا ہو تو وہ قولنا ہی کہیں گے، قولنا یا قولینا نہیں کہیں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں بغیر کسی گرامر کے۔ تو قولنا ہمارا قول، ٹھیک ہے، ہمارا کہا ہوا، ہمارا کہنا، لیکن قول ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو تیرا قول، قولو کا، قولو وہی لفظ ہے، قولن سے قولو ایک ہم نے ہٹائی کیونکہ آگے ہم نے علامت جوڑنی ہے تو تنوین کو ختم کیا، ایک پیش رکھی، قولو، قولو کا۔ لفظ قولن ہے جس سے ہم نے قولو اس لیے کیا کہ آگے علامت لگانی ہے، تو قولو کا، اس کے بعد قولو ہو، اس کا قول، قولی، میرا قول۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قلم، بنائیں جی آپ، قلم ہے، یہ یاد رکھیں نا پہلے کہ ایک ڈائی ہے پوری، جو اصلی حالت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تنوین ہوتی ہے پیش کے ساتھ۔ قول، رب، کتاب، یہ یاد رکھیں۔ جو مرفوع حالت جس کو عربی میں کہتے ہیں، رفعی حالت یا پیش والی حالت میں ہوتا ہے لفظ، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو اسی اعتبار سے جب ملا کے پڑھنا ہے آگے علامت کے ساتھ تو ایک پیش ہٹ جائے گی، دو سے ایک رہ جائے گی، تو قولو، قلمو، کتابو یہ رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو قولن تھا، قلمن تھا تو قلمو رہ گیا کیونکہ ہم آگے علامتیں ملانے لگے ہیں۔ بلائیں جی، قلمو،
آگے جملہ لفظ آئے گا بیتنا ہمارا گھر، بیتنا آپ کا گھر، بیتو اس کا گھر، بیتی میرا گھر. کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے؟ تو یہ 4 علامتیں آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہر وقت استعمال ہوتے ہیں، ہر وقت استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اس اسم کے ساتھ اضافت کر لیں تو آپ اپنی بات مکمل کر لیں. آگے بڑھیں. بیتی کا ہے جی ہاں، بیتی یاد ہے نا، میرا گھر. میں نے آپ کے آنے سے پہلے ایک بات بتائی ہے کہ اگر رب لکھا ہو اس کے ساتھ یا لکھا ہو اور میں اس کو دوسرے لیول پہ لے کے آ کے اردو میں یہ لکھتا ہوں تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ ربون تھا نا، تو ربو ہم نے پڑھا ربنا پیش لے کے، لیکن جب متکلم کی باری آتی ہے تو آپ اسی یا کے ساتھ اردو میں پڑھیں گے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ زور سے کہیں، ربی کہیں گے. بس یہی بیتن سے، بیتو سے یا نے زیر دے دی ہے آخری حرف کو، یہ کلیہ ہے، سادہ زبان میں سمجھیں. جب آپ یا کا استعمال کریں گے تو آخری حرف جو اسم کا ہوگا اس کے اوپر جو حرکت ہے وہ زیر میں بدلے گی. جیسے رب کی بادر بھی باپش بو سے بادر بھی ہو کے ربی ہوا، اور اس طریقے سے بیتو کا بیتی ہو گیا کیونکہ یا آنی ہے. یہ آسان کرنے کے لیے عربی زبان میں یہ کلیہ ہے کہ آپ آسانی سے جو لفظ ادا کر سکتے ہیں وہ پڑھیں. اگر بیتوئی کریں تو کیسے بنائیں گے، کب تک یہ اندازہ ہوگا؟ تو یہ جو اہل زبان ہے انہوں نے یہ چیزیں طے کی ہوئی ہیں، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ ڈائی ہے کہ اب جب یا لگے گی تو اس کا ماقبل کسرہ لے کے آ جائے گا تو بیتی ہو جائے گا. کلیئر ہوا ہے؟ جی ماشاء اللہ.